السلام علیکم. آئی ایم ڈاکٹر عبداللہ اور آج ہمارا تیسرا لیکچر ہے کڈنی کا، جس میں آج ہم سٹارٹ کریں گے پیتھولوجیز. تو سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتے ہیں جو موسٹ کامن ہم دیکھتے ہیں کڈنی کے اندر اسٹون، ٹھیک ہے، پتھریاں. تو رینل کیلکولائی سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں رینل کیلکولائی. ٹھیک ہے، کیلکولائی یہ ہوتے ہیں کہ جو چھوٹے چھوٹے اسٹون ہوتے ہیں، جو چھوٹے سائز کے بہت ساری، جسے ہم عام زبان میں پتھریاں کہتے ہیں، کنکریاں کہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، نمبر آف اماؤنٹس میں ہوتی ہیں. یہ ہوتی ہے ہمارے پاس رینل کیلکولائی. پھر اس کے بعد یورولتھیسس. یورولتھیسس از موسٹ کامن ان 12% بائی دا ایج آف 70 ایج تک وہ 12% کامن ہوتے ہیں. مطلب یہ کافی ساری پاپولیشن میں ہوتے ہیں. اٹ افیکٹس اپ مین اپ ٹو 3 times مور دین وومین. ٹھیک ہے، یہ جو میل کے اندر 3 گنا زیادہ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو فیمیل. اچھا، اس کی کازز کیا ہوتی ہیں کہ یہ لو فلوئڈ انٹیک، ہم فلوئڈ کم لیتے ہیں، جو ڈیلی روٹین وائز ہمیں فلوئڈ لینا چاہیے، پانی پینا چاہیے، وہ ہم کم پیتے ہیں، کم استعمال کرتے ہیں. ڈائٹ ہائی ان اینیمل پروٹین. یہ کیا ہوتا ہے اینیمل پروٹین؟ یعنی کہ جو گوشت سے پروٹین آتی ہے، جیسے چکن، میٹ، فش، ایگ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس سے بھی یہ چانسز بڑھ جاتے ہیں. اور پھر یہ جو ہوتا ہے وائٹس کے اندر، جو مین ہوتے ہیں وائٹس، ان کے اندر زیادہ ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ادرس. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس سمپلی رینل کیلکولائی ہے. یورولتھیسس یعنی کہ جو کڈنی کے سٹون ہوتا ہے، اس میں سارے آ جاتے، کڈنی، یوریٹر، بلیڈر، ان کو ساروں کو ہم یورولتھیسس کہتے ہیں. پھر اس کے بعد ہمیں سونوگرافیکلی یہ کیسے نظر آتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، ہمارے پاس اسٹون ہے، اسٹون کی ہم نے کریکٹرسٹک پڑھی ہوئی ہیں، ہمیں ایکوجینک نظر آتا ہے، اس کا شیڈو بھی ہوتا ہے. تو اسٹون ہمیں وہی ایکوجینک نظر آئے گا رینل سائنسز کے اندر. ٹھیک ہے، جہاں پہ اسٹون ہوگا ایکوجینک ہوگا، اس کا شیڈو بھی ہوگا. لیکن اگر ہمارے پاس اسٹون ہے جس کا سائز ہے 3 mm یا پھر اس سے کم، تو پھر ہمیں ڈیفیکلٹی ہوتی ہے اسے سپریٹ کرنے میں، کیونکہ ہمارے پاس جو رینل سائنسز ہے وہ آلریڈی ایکوجینک ہے. تو جیسے ہی اسٹون کا سائز چھوٹا ہو گیا تو ہمیں شیڈو بھی اتنا خاص نہیں ملے گا، اور آلریڈی ایک ایکوجینک جگہ میں پریزنٹ ہے، تو ہمیں کافی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے یہ سپریٹ کرنے میں. اس کے لیے پھر ہم ہائی فریکوینسی پروب یوز کرتے ہیں، ڈفرینٹ اپروچز یوز کرنی پڑتی ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک ہی جگہ سے دیکھا اور ہم نے کہہ دیا اسٹون نہیں ہے. پھر ہمیں اگر پیشنٹ کی کوئی ہے کمپلینٹ ہے تو پھر ہمیں اسے ڈفرینٹ اپروچز سے کیئرفلی دیکھنا پڑتا ہے، کافی سارا تسلی کے ساتھ، یعنی کہ ایک اسکین کرنا ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ کہیں کوئی چھوٹا اسٹون ہے یا نہیں ہے. پھر اس کے بعد ہمارے پاس ہے اسٹیک ہارن کیلکولس. ٹھیک ہے، اسٹیک ہارن کیا ہوتا ہے کہ جو لارج اسٹون ہوتا ہے جو پریزنٹ ہوتا ہے پیلوس میں، جو کڈنی کا پیلوس ہوتا ہے نا، اس کی بات ہو رہی ہے. اس کے اندر ہمارے پاس ایک لارج اسٹون ہوگا، اگر وہ ایکسٹینڈ کرتا ہے اپر یا لوور پول میں، تو ہم اسے کہتے ہیں اسٹیک ہارن کیلکولس. ٹھیک ہے، جو جہاں پہ جو پیلوس ہوتا ہے وہاں پہ یوریٹر کنیکٹ ہوتا ہے جو کلیکٹ کرتا ہے سارا یورین. تو وہاں پہ اگر کوئی لارج اسٹون آ گیا اور جو ایکسٹینڈ کر رہا ہے اپر یا لوور پول کے اندر، تو ہم اسے کہیں گے اسٹیک ہارن کیلکولس. لیکن اگر یہ ایکسٹینڈ کر رہا ہے صرف اپر پول پہ یا پھر لوور پول پہ، یعنی کہ دونوں پول پہ نہیں ہے، صرف اپر کی طرف ہے یا لوور کی طرف، تو پھر ہم اسے کہیں گے پارشل اسٹیک ہارن اسٹون. ٹھیک ہے، یہ ڈفرینس ہوتا ہے پارشل میں اور اسٹیک ہارن کیلکولس میں. پھر اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے موسٹ کامن پیتھولوجیز، جو ہے ہمارے پاس ہائیڈرونیفروسس، جسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں پانی آ جانا، پانی پڑ جانا. ایکومولیشن آف فلوئڈ ان رینل کلائسس سائنسز اینڈ پیلوس. جو ہمارے پاس کلیکٹنگ سسٹم ہوتا ہے وہاں پہ ہمارے پاس کیا ہو جاتا ہے؟ ایکومولیشن آف فلوئڈ ایکومولیٹ ہو جاتے ہیں. اچھا، پھر ہم جو فلوئڈ ہمارے پاس ہوتا ہے وہ ہمارے پاس کیونکہ اینیکوک نظر آتا ہے، ڈارک نظر آتا ہے، تو یہ ہمارے پاس اینیکوک ایریا آ جائے گا، کلیئرلی ہمیں نظر آ جاتے ہیں. پھر جو ہمارے پاس ہائیڈرونیفروسس ہوتی ہے وہ کنیکٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم اسے دیکھتے ہیں سونوگرافیکلی تو ہمیں کنیکٹ نظر آتی ہے، کنیکٹ لائک فنگرز، یعنی کہ یہ کنیکٹ ہوگی. یہ ڈفرینس ہوتا ہے سسٹ میں اور ہائیڈرونیفروسس میں. سسٹ آپس میں اگر ملٹیپل سسٹ ہو تو کنیکٹ نہیں ہوتی، لیکن ہائیڈرونیفروسس کنیکٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد چیک فار پوسٹ وائٹ چینجز، یعنی کہ آفٹر دا یورین اس کی چیک کرنی پڑتی ہے، یوریٹر، بلیڈر وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہمیں ہائیڈرونیفروسس میں چیک کرنی پڑتی ہیں، سائز، یہ سب کچھ. پھر ہم دیکھ لیتے ہیں اس کی کازز میں ہمارے پاس سب سے پہلے آ جاتا ہے یوریٹیرک کیلکولس، یعنی کہ کوئی یوریٹر کے اندر اسٹون آ گیا ہے، کوئی چھوٹا اسٹون آ گیا، بڑا اسٹون آ گیا، اس کی وجہ سے obstruction ہے، یورین واپس آ رہی ہے. پی یو جے obstruction یعنی کہ پیلوس یوریٹر جنکشن obstruction، جہاں پہ کنیکٹ ہوتا ہے یوریٹر پیلوس کے اندر جو کڈنی کا ہوتا ہے، وہاں پہ کوئی obstruction آ گیا، کوئی چیز آ گئی، کوئی میس آ گیا یا پھر کوئی اسٹون ہو گیا ہے، تو اس کی وجہ سے obstruction ہو جاتی ہے. پھر ظاہر سی بات ہے یورین واپس آئے گا، پھر وہ ہائیڈرونیفروسس کاز کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے ایک اور چیز کے ایکسٹرنزنگ کمپریشن آف یوریٹر. ٹھیک ہے،
جو یوریٹر ہوتا ہے کمپریس ہو جاتے ہیں ڈیو ٹو گریوڈ یوٹرس یا پھر ایبڈومینل میس. گریوڈ یوٹرس یا پھر ایبڈومینل میس کی وجہ سے اس کے اوپر پریشر آتا ہے, وہ کمپریس ہو جاتے ہیں, تو اس کی وجہ سے obstruction ہو جاتی ہے پھر, یا پھر سینٹرل obstruction ڈیو ٹو انلارج پروسٹیٹ ہمارے پاس ہو گیا, بلیڈر انلارج ہو گیا. ٹھیک ہے, ان کی وجہ سے بھی ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ obstruction ہو جاتی ہے. جہاں بھی obstruction ہوگی ظاہر سی بات ہے پھر یورین آگے نہیں جائے گا تو واپس ہی آئے گا, تو پھر کیا کاز کرتا ہے ہائیڈرونیفروسس. پھر اس کے بعد اگر کرونک obstruction ہو گئی ہے تو ظاہر سی بات ہے, اچھی بات تو نہیں ہے, پھر پیرنکائمل ایٹرافی ہوگی, جو پیرنکائما ہوتا ہے اس کی ایٹرافی شروع ہو جائے گی, اور پھر ظاہر سی بات ہے جب ایٹرافی ہوگی تو پھر رینل فیلئر ہوگا. ٹھیک ہے, یہ اس کی کازز تھی یہ ہائیڈرونیفروسس. پھر ہم نے ہائیڈرونیفروسس کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے 3 اسٹیجز کے اندر, مائلڈ, ماڈریٹ, سیویئر. ٹھیک ہے, یہ اس کو کس بیس پہ ڈیوائڈ کیا ہوا ہے, یعنی کہ یہ کون کون سے جگہ میں ہوگا, کون کون سے اسٹرکچر کو افیکٹ کرے گا. جو مائلڈ ہوتا ہے نا ہمارے پاس, یہ ہمیں صرف افیکٹ اس میں ہوتی ہے پیلوس کے اندر. ٹھیک ہے, جو مائلڈ ہائیڈرونیفروسس ہوگی وہ صرف پیلوس ریجن میں ہمیں نظر آئے گی, ایک نظر آتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے اندر کلائسس انوالو نہیں ہوتے, لیکن جو ہمارے پاس ماڈریٹ ہوتی ہے نا اس کے اندر کلائسس بھی انوالو ہوتے ہیں. کمپلیٹ تو نہیں, اس کے اندر ہمیں کلیئرلی نظر آ جاتا ہے سینٹر ایریا میں جو ہمارے پاس رینل کلائسس ہیں ان میں بھی ہائیڈرونیفروسس یعنی کہ فلوئڈ آنا شروع ہو جاتا ہے, وہ بھی ڈارک نظر آتے ہیں. پھر جو سویئر کے اندر ہوگا نا, پیلوس اور کلائسس دونوں ہوتے ہیں, لیکن یہ کمپلیٹ ہمیں کڈنی بیلون شیپ کا نظر آتا ہے. ٹھیک ہے, یہ کمپلیٹ کڈنی کے اندر ہو جاتے ہیں. ہم اسے کلیئرلی پھر ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں مائلڈ, ماڈریٹ, سیویئر. اچھا, ابھی ہم نے بات کی تھی ہائیڈرونیفروسس, اور اب ہم دیکھ لیتے ہیں پایونیفروسس. ٹھیک ہے, پایونیفروسس کیا ہوتا ہے, جب ہمارے پاس ہائیڈرونیفروسس ہو چکی ہے, وہ ڈائلیٹ ہو چکے ہیں کلائسس, پیلوس, تو اگر ہمیں اس کی ڈائلیشن کے ساتھ انٹرنل ایکوز مل جاتی ہیں تو ہمارے پاس بن جاتا ہے پایونیفروسس. اچھا, اب انٹرنل ایکوز کیوں بنتی ہیں, ڈیو ٹو پس یا پھر بلڈ. ہمارے پاس جو ہائیڈرونیفروسس ہے اس کے ساتھ فلوئڈ کے ساتھ پس بن جاتی ہے یا پھر بلڈ آ جاتا ہے, اس کی وجہ سے پایونیفروسس ہم اسے کہتے ہیں. پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو شیڈوز بنتے ہیں کلائسس کے اندر, وہ شیڈوز کیوں بنتے ہیں, جو ہمارے پاس پس ہوتی ہے اس کے اندر گیس کمپوننٹ ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے ہمارے پاس کلائسس میں شیڈو بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تھا ہمارے پاس پایونیفروسس. پھر ہم دیکھ لیتے ہیں رینل ٹروما. ٹھیک ہے, رینل ٹروما کیا, یعنی کہ کوئی بھی ایکسیڈنٹ ہو گیا, کوئی فال, انجری, اسپورٹ انجری, ایکسیڈنٹ, کچھ بھی ہو گیا تو ہمارے پاس, ٹھیک ہے, اس میں کڈنی کو کیا افیکٹ ہوتا ہے. جو پیری کیپسولر ہیمریج ہو سکتی ہے, یا پھر فریکچر کڈنی ہو سکتی ہے, یعنی کہ جو کیپسول ہوتا ہے کہ کڈنی کا آؤٹر, اس کے پاس بلڈ ایکومولیشن ہو سکتی ہے, ہیمریج ہو سکتی ہے. فریکچر کڈنی کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی سویئر ایکسیڈنٹ ہو گیا, کڈنی ٹیئر ہو گیا, کریک ہو گئی ہے, یہ ہم اسے پھر فریکچر کڈنی کہتے ہیں. پھر اس کے بعد جب ہم اسے الٹرا سونوگرافی پہ دیکھیں گے تو ہمارے پاس کیا ملے گا, فلوئڈ ملے گا ود ان دا کڈنی یا پھر آؤٹ سائڈ دا رینل کیپسول, یعنی کہ ہیمریج وغیرہ, پھر فلوئڈ وغیرہ جو بھی ہوگا ہمیں کڈنی کے اندر مل سکتے, یا پھر ہو سکتا ہے کہ پیری کیپسول میں بھی ملے, یعنی کہ آؤٹ سائڈ دا رینل کیپسول. پھر اس کے بعد اگر ہمارے پاس سیویئر رینل ٹراما, یعنی کہ بہت زیادہ ایکسیڈنٹ ہو گیا, تو ہمیں جو پیریٹونیل کیویٹی ہوتی ہے اس کے اندر ہوتا ہے پیریٹونیل فلوئڈ, جو کہ کور کرتا ہے ایبڈومینل کیویٹی ہوتی ہے. پھر اس کے اندر ہمارے پاس فلوئڈ ملتا ہے یا پھر بلڈ پیریٹونیل فلوئڈ کے اندر. یہ کب ہوتا ہے, جب ہمارے پاس سیویئر رینل ٹراما ہو. ٹھیک ہے, یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر, اسے ہم کنٹینیو کریں گے اپنے نیکسٹ لیکچر میں. تب تک کے لیے خدا حافظ, تھینک یو سو مچ.